سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ظاہری بات ہے آج کل بہت تنقید کی زد میں بھی ہیں ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کی فالوورز کی طرف سے، تو کوئی گلے شکوے دور ہوئے یا نہیں؟ آلموسٹ اب تو ریزالو ہو گیا جی. اچھا کہ میرے پاس راستہ یہ تھا کہ میں سولو فلائٹ لیتا اور ان کو ایک ایک بات کا جواب دیتا. اس کی وجہ میں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا کہ ان کے جو حامی صحافی تھے ان کو ایک ایک کر کے کانٹیکٹ کروں، جنہوں نے مجھے مولوی فار سیل کہا، کسی نے کہا کہ اسے کوئی اسٹیبلشمنٹ نے عہدہ آفر کر دیا ہے، یہ حلف اٹھانے والا ہے. ایک ایک کو بلا کے میں نے 10 انٹرویوز میں نے اس ایک ہفتے میں ریکارڈ کروائے، ان کی ایک ایک بات کا جواب دیا ہے. اور اس میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ اسے بھی ریبیٹل کروں گا. Why this whole thing started? I mean, why this controversy? آپ کے کیا خیالات تبدیل ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے؟ میرے خیالات بھی تبدیل ہوئے. عمران خان صاحب نے ہمارا سیاسی مذہب اختیار کر لیا، یعنی ہمارا بیانیہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اب جس طرح کا آپ والا بیانیہ ہے اس پوتر انداز والا تو نہیں ہے وہ، لیکن ایٹ لیسٹ ایک یہ کہ ووٹ کو عزت دو جو بیانیہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں تھا وہ کسی درجے میں انہوں نے تھام لیا. تو میں تو کبھی بھی اس طرح کے بیانیے کے حق میں نہیں رہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے مخالفین کو نیب کے ذریعے پکڑوا دیں اور ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنوائیں جس طرح خان صاحب کے دور میں ہوتا رہا. تو اس چیز کا تو میں کبھی بھی حامی نہیں رہا. ابھی یہ جو کنٹروورسی سامنے آئی ہے یہ میری پرانی ویڈیوز تھیں، ان میں سے ایک ویڈیو جو بڑی وائرل ہوئی تھی کعبے کی چھت والی، اسی میں نے خان صاحب کی پالیٹکس کے اوپر کچھ کرٹیسزم کیا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے. اور اس میں نے بیلنس اس اعتبار سے بات کی تھی کہ اب آپ ایک طرف چل پڑیں لیکن غلو نہ کیجیے گا کہیں 9 مئی والا واقعہ نہ ہو جائے. اس وقت یہ 9 مئی کا لفظ تو نہیں تھا لیکن وہی ہو گیا. اچھا، تو اس وقت ان لوگوں نے جو ان کے حق میں باتیں تھی وہ استعمال کر لی اور دوسری انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی. یا این ممکن ہے ان کی جو مخالف سیاسی یا غیر سیاسی قوتیں ہیں انہوں نے دیکھا کہ انجینئر صاحب ایک توانا آواز ہے، مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہے اور یہ پی ٹی اے کے حق میں بھی بولتے ہیں. 9 مئی کے بعد میں نے کہا کہ جو لوگ بے قصور ہیں ان کو چھوڑا جائے اور جو قصوروار بھی ہیں ان سے پہلے ان کے بڑوں کو پکڑا جائے جنہوں نے یہ بچے برین واش کیے تھے 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر. اور یہ اس وقت ISPR بھی اور ہمارے بھائی جو اس وقت کور کمانڈر ہیں کوئٹہ میں آصف غفور صاحب، تو یہ سب لوگ اس وقت پیش تھے اور فیض امیر صاحب بھی سکون سے بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے اندر. تو یہ بچے کوئی مور چوری کر رہا ہے کوئی کسی اور بات کے اوپر، تو یہ بچارے اگر اندر ہے تو ان کے بڑے اگر آپ نہیں پکڑتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. تو عین ممکن ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے یا کسی غیر سیاسی قوت نے PTI کے لوگوں کو جو ہے امیچور اور بقول آپ کے بچے بچونگڑے، اب وہ لفظ تو جو آپ بولتے ہیں، اچھا وہ غلط لفظ نہیں ہے، نہیں ڈکشنری میں نے دیکھ لیا. ارے دیکھ لیا، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آج اس کو بریف بھی کر دیا. اچھا، تو وہ بیچارے مس یوز ہو گئے اور انہوں نے پکڑ کے اس طریقے سے یہ چیزیں چلانی شروع کر دی. اور اصل میں ان کو گمراہ کیا وہ جو خاموش مجاہدین بار بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف سے خبریں بنا کے، اچھا وہ اتنے وثوق سے قسمیں اٹھا کے باتیں کرتا تھا. ایٹ لیسٹ میرے بارے میں جب اس نے بات کی ہے نا تو وہ بقول ہمارے جو مروت صاحب ہے کہ خاموش مجاہدین تو وڑ گیا. سیدھی سی بات ہے. اچھا یہ وڑ گیا، اب آپ نے اس کو برا سمجھنا، یہ مر گیا کہ ایکویلنٹ پنجابی میں ہم استعمال کر لیتے ہیں. میں پھر بھی ورڈ چلے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بہت سے مطلب نکل سکتے ہیں، نکلتے ہیں نا، لیکن میں وہ والا نہیں لے رہا. چلے ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون سا، میں پٹھان والا ہی لے رہا ہوں. چلے میں لیکن ایک جو کرٹیسزم آپ کے اوپر ہوا ہے وہ میں آئی وانٹ ٹو پٹ دس ان فرنٹ آف یو، وہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے اوپر جب زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے کافی زیادہ اٹیکس ہوئے تو اب آپ تھوڑا سا ڈیفینسو موڈ پہ جانا شروع ہو گئے. نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو خان صاحب کو خود ووٹر رہا ہوں اور میں تو بہت سپورٹ کرتا رہا ہوں. نہیں ایسا نہیں، کیونکہ یہ ویڈیوز ہی ساری پرانی ہے. منصور بھائی ایک ویڈیو ہے جو آج کی ڈیٹ میں کیا ہے آپ، واٹ از یور؟ آج تو میں نے جو ان کی طبیعت صاف کی ہے، یہ آپ کو رات کو ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی تو پتہ چل جائے گا. میں وہ کچھ جو پہلے نہیں بولتا تھا نا، اب میں نے وہ سب کچھ بول دیا ہے. میں نے 10 باتیں گنوائی ہیں خان صاحب کی جس میں انہوں نے یو ٹرن لیا ہے اور میں اس زمانے میں خان صاحب کو سمجھا رہا تھا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. جب یہ کہتے تھے نا فواد، اور ایسے کر کے فواد صاحب یوں کر کے آتے تھے اور یہ یہاں پہ تقریر کرتے تھے جیلم اسٹیڈیم میں، اس نے کہا چوکیدار، یہ فواد صاحب جب یہ ٹرم یوز کرتے تھے تو میں نے کہا تھا خان صاحب جب آپ پہ برا وقت آئے گا یہ سب سے پہلے آپ کو چھوڑ جائے گا، یہ آپ کو پھونک چڑھا رہے ہیں. تو وہ بعد میں ان کو پتہ چل گیا. تو یہ جتنی میری ویڈیوز ہیں، ایک میری ویڈیو ہے جولائی 2022 کی، آج ہے نومبر 2023. اچھا دوسری ویڈیو ہے فروری 2023، تیسری ہے مارچ 2023، پھر اس کے بعد اپریل 2023.
پھر مئی 2023 اور آخری جو ہے نا اس میں میں نے بیج بھی لگایا ہوا پاکستان کا جو انہوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا, وہ 20 اگست 2023 پہلی ویڈیو ہے جولائی 2022 کی, یعنی خان صاحب کی گورنمنٹ جا چکی ہے نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ٹرینڈ اب چلنا تھا 1.5 سال کے بعد. کرٹیسزم آپ ان کے جانے کے بعد کیوں کر رہے ہیں؟ جانے کے بعد ان پہ یہ کرٹیسزم کر رہے تھے کہ آپ لوگ ان کی جھولی میں بیٹھے تھے نا, ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو پھینک دیا انہوں نے. یہ بات آپ نے ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے کہی؟ جی کرتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے. جی یہ بات میں کرتا تھا, میں نے یہ بھی بات کی تھی, بلکہ یہ بھی بتایا تھا 2018 میں جب یہ آئے نا, اس وقت بھی میں نے یہ بات کی. جب ان پہ توہین مذہب کا الزام لگا تو میں ساتھ ساتھ کہتا تھا کہ خان صاحب میں آپ کی پالیٹکس کے ساتھ ایگری نہیں ہوں. میں نے 2013 میں ہزاروں ووٹ آپ کو ڈلوائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں بتایا گیا تھا یہ امت کا مسیح ہے. اب یہی میری پرابلم, یہ ریاست مدینہ ہے. یہ آپ کا کام تو نہیں ہے نا؟ جی اچھا میں بتاؤں, یہ آپ کا, یہی میرا سب سے بڑا اختلاف جو اس بات سے آتا ہے کہ جو ریلیجس اسکالرز ہیں, آپ ریلیجن کے اوپر کانسنٹریٹ کریں, آپ لوگ پالیٹکس میں کیوں آتے ہیں؟ اچھا وہ اس میں یہ ہے کہ ہم صرف ریلیجس اسکالر نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے ایک شہری بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ٹھیک ہے. لیکن پارٹی ہم کبھی نہیں بنے, ہم نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ وہ چور تھے. ووٹ ڈلوا رہے ہیں؟ نہیں, سرکار ووٹ اس لیے ڈلوائی, میسیجز کر کے ووٹ ڈلوائی کہ اب ہم ایک چینج کی طرف جائیں گے. اچھا وہ 2013 کے الیکشن, وہ آپ پوری بات سن لیں, وہ الیکشن تو وہ ہار گئے. اب آپ کو بتائیں ہم کتنے آپ رائٹ ہیں. 2014 میں عمرے پہ تھا, وہاں میں نے جیو کے اوپر دیکھا کہ خان صاحب تو کنٹینر پہ چڑھے ہوئے. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار خان بھی ادھر ہی جا کے مل گیا, وہ جو ہمارے ہاشمی صاحب یوں اشارہ کرتے. یہ بات آپ کو 2013 میں نہیں پتا تھی؟ نہیں پتا تھی کہ یہ ان کے اعلی کار بن جائیں گے. یہ پتا تھا کہ ان کو لانچ کیا ہے, وہ تو بھائی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کون یہاں لانچ ہو سکتا ہے. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ کرنا شروع کر دیں گے. بھئی اب الیکشن ہو گئے, اگر میں نے حلف اٹھایا پاکستان کے آئین کا اور ایک بندہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو گیا اور میں اس کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے انفیئر مینز یوز کرنا شروع کر دوں. یو آر ایکسیپٹنگ کہ ان کے لانچ انہوں نے کیا, لیکن میں حیران ہو گیا کہ وہ اعلی کار obviously وہ اعلی کار. اس کی میں آپ کو ریزن دیتا ہوں. جاوید ہاشمی صاحب کے تو ڈیموکریٹک ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے نا. اچھا مجھے تو نہیں ہے شک. اچھا کیونکہ وہ بڑی دلیری سے بولتے ہیں. انہوں نے اس وقت کار, وہ کہتے ہیں جب میں کار میں بیٹھا ہی مجھے لے کے جا رہے تھے خان صاحب جلسے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے بھی مجھ سے وعدہ کیا یوں کر کے نا, بیج کی طرف اشارہ کر کے. تو کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا, یہ تو ادھر ہی چل گیا. پھر میں نے کہا چلو میں فٹ ان دا سسٹم دین چینج دا سسٹم. اچھا. تو وہ کہتے ہیں میں اس لیے سامنے آ گیا. لیکن جب وہ بالکل واضح ہو گیا نا, ظاہر ہے ان کے کندھے سے ہے نا. دیکھیں نواز شریف صاحب کن کے کندھوں پہ سوار ہو گیا. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہو پالیٹکس میں, لیکن تلخ حقیقت ہے کہ لانچ وہی کرتا ہے. لیکن ہمیں امید ہوتی ہے کہ شاید کوئی ایک بھٹو کی طرح کا کوئی دلیر بندہ اور آ جائے. یہی تو فالٹ ہے نا. جی فالٹ ہے, مانتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں 2014 میں پالیٹکس کو خیر بات کہہ دیا ان کی. اس کے بعد جتنی ویڈیوز میری آئیں خان صاحب کے حق میں, تو وہ توہین مذہب کے جو الزام ان پہ لگے میں اسے ریبٹل کرتا تھا. میں نے ان کی پالیٹکس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا. آپ نے ووٹ ڈلوا کے وہی 2013 میں نا, تو نہیں بنے نا غلط. اچھا اب میں اگر دوبارہ ڈلوائی نا, میں 2024 میں بھی کہہ رہا ہوں ڈالوں گا, تو مجھے لگتا ہے 2024 کا بھی ہار جائیں گے. میرا یہاں پہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ 2013 کے اندر آپ نے کام کیا, ووٹ ڈلوائے, بعد میں احساس ہوا غلط کیا. ٹھیک ہے. کیا گارنٹی اس بات کی کہ آج 2023 میں یہ جو بھی 10 ویڈیوز آپ نے بنائی ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, وہ غلط ہیں؟ نہیں, جو اس وقت جو میں نے باتیں کی, میں نے تو پاسٹ بتایا کہ یہ ہسٹری ہو چکی ہے, میں نے کو پریڈکٹ نہیں کی. بٹ یو سیئنگ نا کہ وہ غلط تھے نا, غلط راستے پہ چل رہے تھے. آج آپ, اچھا چلے میں آج آپ سے پوچھتا ہوں, آج آپ کے جتنے فالوورز یہاں پہ موجود ہیں ان کو کیا کہیں گے, آپ کس کو ووٹ ڈالیں؟ نہیں میں اب کسی کو نہیں, میں تو پیچھے ہٹ گیا. کیوں, کیا ہوا؟ بس اس کی وجہ پتہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ فل بات کریں تو اس وقت تو اب یہ سب کے سب لوگ یوز ہو چکے ہیں. اچھا ہاں, لیکن میں نے اپنا بتایا, میری ایک اپنی عقیدت ہے. لیکن کل کو یہ اپرچونٹی کھلی ہوئی ہے کیا چیز کہ کسی اور کو آپ یہ سپورٹ نہیں, بس اب یہ چیپٹر میں نے کلوز کر لی, بالکل توبہ کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان تیلوں میں تیل کوئی نہیں باقی. اچھا. باقی میری ایک ذاتی پسند ہے کہ اگر خان صاحب اپنے بیانیے پہ قائم رہے, اس میں 9 مئی والا جو ایگزیجریشن والا معاملہ ہے وہ الگ سے, اگر وہ جیل میں رہے, ایک ہی بات ہے جس سے انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, تو میں باقیوں سے بہتر سمجھتے ہوئے اس پوائنٹ آف ویو سے ان کو ووٹ ڈالوں گا, لیکن کسی کو ڈالنے کا کہوں گا نہیں. میں نے آپ کی چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ اس ملک میں اگر کسی نے کام کیا تو نون لیگ نے کیا. وہ تو میں ابھی بھی کہتا ہوں. تو پھر ہاں میں نہیں اس نے کیا, میں آپ کو بتاتا ہوں, صرف نون لیگ کی میں نے بات نہیں کی. صدر ایوب صاحب پہلے ڈکٹیٹر سے جنہوں نے پاکستان کا دھارا ہی موڑ کے رکھ دیا, وہ آج تک ہم وہ تکلیف کاٹ رہے ہیں. فاطمہ جناح کو بھی غدار وطن ڈکلیئر کیا گیا, لیکن ان کے دور کے اندر ڈیمز بنے, ہمارا منگلا ڈیم بھی بنا.
جو انڈسٹری آئی وہ ایک الگ سے ان کی ایک خوبی ہے. اس کے بعد ضیاء الحق صاحب ڈکٹیٹر تھے, رشین وار والا یہ سارا معاملہ ہوا اور ہمارے ملک کے اندر کلاشنکوف کلچر اور ہیروین یہ سب کچھ آیا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے شیلٹر میں پاکستان کا جو اٹامک پروگرام تھا اسے ایک تکمیل تک پہنچایا. یہ ان کا کریڈٹ ہے. ٹھیک. بھٹو صاحب کے کریڈٹ میں تو بہت سی چیزیں ہیں. ٹاپ آف لسٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ پروگرام شروع کیا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو نے 96 میں ہمارا جو میزائل پروگرام جس سے میں بھی اٹیچ رہا ہوں, اس کے پیچھے سب سے بڑی قربانیاں جس پولیٹیکل لیڈر کی ہیں وہ بے نظیر بھٹو ہیں. اچھا, اس کے بعد مشرف صاحب سے مجھے سخت اختلاف ہے جو انہوں نے ہمیں افغان وار میں جھونکا. اس کے باوجود میزائل ٹیکنالوجی ابھی سمجھ لیں ایمبریونک سٹیج پہ تھی. اسے بجٹ دینا اور اسے منطقی انجام تک, غوری میزائل کو, شہین میزائل کو, یہ مشرف صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے. اس کے بعد زرداری صاحب نے کھپے پاکستان کا نعرہ لگایا, یہ ان کا کریڈٹ ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس وقت کچھ بھی وہ کر سکتے تھے, 9 مئی بھی ہو سکتی تھی اگر وہ خود کروانا چاہتے, لیکن انہوں نے مرہم پٹی کی. باقی ملک کے لیے وہ اس طرح کچھ کر نہیں سکے. اور نواز شریف صاحب 2013 میں انہوں نے بجلی والا ہمارا مسئلہ حل کیا. ڈان لیکس جو ہوئی اس میں ان کے ساتھ تھا, بعد میں وہ FATF ہماری پالیسی بنی, یہ ان کے کریڈٹ کے اوپر ہے. موٹر ویز اور باقی ساری چیزیں. اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کا کریڈٹ ہے وہ صحت کارڈ کو انہوں نے منطقی انجام تک پہنچایا. 1960 سے لے کے 2023 تک ماشاءاللہ آپ نے سب کو خوش کر دیا. نہیں, میں نیگیٹو باتیں میں ہے نا. ہاں, بات یہ پتہ کیا ہے, سب کو آپ نے خوش کر بات یہ ہے کہ مسعود بھائی اس وقت قوم جو ہے نا, قوم مایوسی کے اندر ہے. انہیں ساروں کی خوبیاں بتائیں اور بتائیں کہ یار اگر ساروں کی خوبیاں تھی, ساروں کی دمیں کٹی ہیں تو آپ کو صبر آ جائے گا. آپ کے لیڈر میرا آپ کا یہی ڈفرینس ہے, آپ سب کی خوبیاں بتاتے ہیں, میں سب کی برائیاں بتاتا ہوں, کیونکہ برائی چھپائی جاتی ہے, اس کو بتانا سب سے امپورٹنٹ بات. چلیں برائی بھی سن لیں, برائی بھی بتاتا ہوں. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں, میں نے اس پوری گفتگو میں صدر یوگ کی بھی برائی بتائی, ضیاء الحق کی بھی برائی بتائی, میں نے مشرف کی بھی بتائی, لیکن سیاسی لیڈروں سے ادھر ادھر. ہاں, سیاسی لیڈروں کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے. اچھا, ہمدردی ہے, ظاہر ہے انہیں ہم اپنے میں سے سمجھتے ہیں نا. اچھا, اور ایون پبلک چنتی ہے, وہ 22ویں گریڈ کے آفیسر نہیں ہوتے. پبلک چنتی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ چنواتی ہے. دیکھیں جی, وہ ایک راستہ ہے وہاں پہنچنے کا. باقی یہ کہ ووٹ تو پبلک ڈالتی ہے. بعد میں تو انہوں نے ثابت بھی کیا ہے, جب سب کو ہاتھ لگے. نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ آئے تھے اس وقت ہم میٹرک میں پڑھتے تھے اور ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ بے نظیر تو ملک دشمن ہے. آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار ہم سے کیا کچھ یہ لوگ کرواتے تھے. تو نواز شریف صاحب کو بھی بعد میں احساس ہوا, بے نظیر بھٹو کو بھی. چارٹر آف ڈیموکریسی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومنٹ تھی, اگر اس کے اوپر ٹرو ایک اسپرٹ میں کام ہوتا. اور چارٹر آف اکانومی بھی لکھا جائے اس کے اوپر. مجھے ایکچولی جو آپ جہاں پہ میرا آپ کا اختلاف آ رہا ہے, اگر ہم اس کو آئیڈینٹیفائی, جی میں اس پہ بھی اختلاف کے اوپر بھی بات, وہ بیسکلی اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ 2013 کے اندر آپ نے ووٹ ڈالا, ووٹ ڈلوائے, امید آپ نے رکھی کہ جناب ایک نیا لیڈر آ گیا. جی جی جی, اور ایون دو انہوں نے لانچ کیا لیکن یہ کچھ کر دکھائے گا. آپ کے انالیسس غلط تھے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی آپ نے خود کہا کہ یہ ہم سے کیا کیا کرواتے رہے ان کے بارے میں, کہ وہ تو کتنی زبردست تھیں اور وہ یہ ہوتا رہا. میاں صاحب کام بہت اچھا کرتے ہیں لیکن ووٹ جو ہے وہ PTI کو ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے انالیسس ابھی تھوڑی دیر میں جو میں نے ابھی تک نکالے ہیں, بہتر نہیں ہے کہ آپ ایکچولی یہ کام چھوڑ ہی دیں اور یہ لوگوں کو بتانا چھوڑ دیں کہ بھائی کس کو ووٹ ڈالنا کس کو نہیں ڈالنا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کام میں ٹھیک نہ ہو. نہیں ہو سکتا نا, دیکھیں آپ یہاں پہ بیٹھتے ہیں, یہاں پہ آپ لیکچرز دیتے ہیں, میں شاید ہو سکتا ہے 1 لیکچر دوں 2 لیکچر دوں, مجھے جس قسم کا رزلٹ آئے مجھے احساس ہو سے نہیں یار یہ کام میرے لیے نہیں ہے, مجھے چھوڑ دینا چاہیے. آپ کے مجھے بار بار یہ لگ رہا ہے کہ یو آر ٹرائنگ ٹو ہارڈ ٹو ایکچولی گیو پولیٹیکل کامنٹری وچ مے بی یو آر ناٹ کیپیبل آف. نہیں, یہ کیپیبل والی جو بات ہے نا, دیکھیں ہر بندے کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, اس کے سوچنے کا زاویہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. اگر مستقبل میں کوئی خرابی نکل آتی ہے اس کے اندر, دیکھیں اگر آپ نواز شریف صاحب کی بات کریں تو آج مجھے آپ نواز شریف صاحب پہ بھی ٹونٹ کر سکتے تھے اگر میں 2013 میں ووٹ ڈالتا. میں نے اسی لیے آپ سے کہا میں غلطی کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. نواز شریف صاحب کو اگر میں ووٹ ڈالتا تو آپ اس وقت مجھ سے یہ سوال کر رہے ہوتے کہ نواز شریف صاحب نے 6 آرمی چیف لگائے, کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی, اور جب نکلے اور باہر جا کے جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے یہاں بیٹھے ہوئے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کیوں دے دی, تو آپ مجھے اس پہ بھی کہہ رہے ہوتے ہو آپ کیپیبل نہیں ہیں. تو پھر تو ہم کسی کیپیبل سرکار ہم نہیں, ہمارے لیڈرز کیپیبل نہیں ہیں, کیونکہ آتے کس نرسری سے, پرابلم یہ ہے. تو سرکار اسی سسٹم میں ہم نے اندھوں میں کانا بھی تلاش کرنا ہے, سیدھی سی بات ہے. یا پھر بیسکلی اچھا پھر دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ہم کوئی انقلاب برپا کریں, وہ تو اس ملک میں نہیں آ سکتا. ڈیموکریسی کو میں ایک ذریعہ سمجھتا ہوں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے, یہ ڈیموکریٹک پارٹیز ہے, یہ ڈیموکریٹک پارٹیز تو کوئی نہیں ہے. تو پھر نہیں تو کیا کریں, تو یہ ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں نا. نہیں ہے اس میں کوئی, لیکن ایسے لیڈروں کو کس بات کا سپورٹ کرنا. نہیں دیکھیں ووٹ تو ڈالا. اچھا مجھے بتائیں آپ ووٹ ڈالتے ہیں؟ میں نہیں ڈالتا.
اچھا آپ ڈالتے ہی میں نہیں نہیں؟ ڈالتا. اچھا تو بات تو یار میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اچھا یہ بات ہے. کیونکہ آپ میرا اب ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ووٹ ڈالنا چاہیے. میں کر لیتا ہوں اس میں. جب آپ کے باقی بات تو پھر ڈفرنٹ ہے. جب یہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنی اولادوں کے لیے سارا کو کام کر رہے ہوں, جب آپ ان کے لیے تگ و دو کر رہے ہوں, یا پھر آپ اپنی بیگمات کے لیے یا اپنی بہنوں کے لیے یا واٹ ایور, میں کسی اسپیسیفک اس میں ریزن نہیں جا رہا, جب تک ایک سیٹ اور اس کا ڈرائیور ایک الیکشن کے اندر برابری کے ساتھ الیکشن نہیں لڑ سکتے, یہ جمہوریت ہے ہی نہیں. آپ کے پاس کیا سولوشن ہے؟ میرے پاس سولوشن اس کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ جو آپ نے ایک فاسٹ بنائی ہوئی ہے جی 15 لاکھ کا خرچہ ہوگا, 20 لاکھ کا ہوگا یا 25 لاکھ کا ہوگا, جو کہ نہیں ہوتا. آج جب یہ 2024 کا الیکشن ہوگا تو قومی اسمبلی کا ایک الیکشن کم از کم 15 کروڑ کا ہوگا. آپ مانتے ہیں؟ جی مجھے پتا ہے. 15 کروڑ کا الیکشن میرا ڈرائیور یا میرا کک میرے ساتھ لڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے گلے شکوے ہیں نا. اب ریزلٹ اورینٹڈ ہونا کہ نکالنا کیا ہے. ریزلٹ اورینٹڈ تب تک نہیں ہوگا جب تک اس پورے سسٹم کی اوور ہالنگ نہیں ہوگی. ہونے نہیں دینی انہوں نے, اور وہ انہوں نے نہیں ہونے دینی, کیونکہ جتنے پلیئرز ہیں انہوں نے سے مراد جتنے اس کے پلیئرز ہیں, جتنے اسٹیک ہولڈر نہیں بڑے تو وہی ہیں چیمپئن سب کے سب. میں صرف کسی ایک ہی, چلے اس کو بھی ڈال, وہ بڑے ہیں, میں اس کو بھی ڈال لیں, میں کہہ رہا ہوں ان کو بھی ڈالیں, آپ ان کو بھی ڈالیں. آپ یہاں کے کئی مذہبی رہنما ہیں ان کو بھی ڈالیں بیچ میں. ہاں جی وہ بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے ڈیموکریٹک ویلیوز کی. آپ لوگوں کو, آپ جو مذہبی رہنما ہیں ان کو سیاسی رہنماؤں کی پشپنائیاں کرنا ختم کرنی ہوں گی. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک الیکشن کے اندر بیٹھ کے اپنے فالوورز کو 10,000 15 20 25,000 یا ایک حلقے کے اندر جہاں بھی آپ کا اثر و رسوخ ہے آپ ان کو کہنا شروع کر دیں جی فلاں جگہ پہ ووٹ ڈالو. کیوں ڈالو؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے, کیونکہ سسٹم تو ہے فلاڈ. سسٹم جو کینڈیڈیٹس پرووائڈ کر رہا ہے, جو ان کے رہنما آگے سے لے کر آ رہا ہے, جو جا کے اسمبلیوں کے اندر بیٹھتے ہیں, ان کے اندر پرفارمنس کی کیپیبلٹی نہیں. دیکھیں جو آپ نے ڈاکٹرن کھڑی کی ہے نا, اس ڈاکٹرن میں آپ کا رزلٹ بالکل ٹھیک رزلٹ پہ آپ پہنچے. اور جو میری ڈاکٹرن ہے نا وہ یہ ہے کہ فٹ ان دا سسٹم then change the system. دیکھیں جن ملکوں کے اندر has that been possible in 76 years? دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہوگی کہ جن ملکوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا انہوں نے صدیوں میں سسٹم ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے, ایک دن میں تو نہیں ہوتا نا. کتنی صدیاں انتظار کریں؟ دیکھیں ابھی تو 70 سال گزرے ہیں. تو کتنی صدیاں یہ تو پوچھ رہا ہوں. میرا خیال ہے یہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں, یہ اب جو ٹرننگ پوائنٹ آیا نا یہ والا, اس کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرف ہم چل پڑیں گے. اچھا یہ میرے خیال ہے 500 سال لگیں گے. جی یہ 500 سال لگ جائیں گے. لوگ یہ بار بار کہتے ہیں جی 9 مئی ہو گیا, دیکھیں عمران خان نے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ پہلی دفعہ ہوا نہیں, پہلے بھی ہوتا رہا لیکن یہ ایک ذرا بہت ورسٹ ہوا ہے. آج تک آپ کے یہاں پہ ایک پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی گئی. ٹھیک ہے, وہ والی اسٹیج تو نہیں آئی نا ابھی تک. ہم لوگ ابھی اس کے تو خون کی کوئی عزت ہی نہیں, یہ لوگ سمجھتے ہیں, یہ تو سمجھتے ہیں اپنے لوگوں کے خون. میں وہی کہہ رہا ہوں, جب وہ اس وقت کچھ نہیں ہوا, بی بی کو شہید کر دیا گیا, اس وقت کچھ نہیں ہوا, تو عمران خان کے جیل جانے سے کیا پاکستان کی بالکل میرے خیال ہے ایک سٹیپ تو طے ہوا ہے. دیکھیں ایک بات ہم مانیں گے, جب ہم بچپن میں تھے نا ہمارے ماں باپ ہمارے بڑے ہمیں ان لوگوں کے فضائل سنایا کرتے تھے جو حکومتیں بدلتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آج آپ ذرا پبلک لیول کے اوپر جا کے نا پلس چیک کریں. ٹھیک ہے, نہ نون لیگ کا ووٹر, نہ پی ٹی آئی کا ووٹر, نہ پیپلز پارٹی کا ووٹر, نہ دل سے نہ اپنی زبان سے ان لوگوں کو دعوت دے رہا. ٹھیک ہے, وہ جو پیراڈائم ہے وہ تو شفٹ ہو چکا ہے. یہ ایک ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم والا معاملہ جو کارل مارکس نے کہا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, اس میں سے ایک نیا نظریہ نکلتا ہے. یہ نیا نظریہ یہ نکلا ہے کہ اس وقت آپ ایک جماعت کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتے جو دل و جان سے ان پہ قربان ہو. پہلے تو نواز شریف صاحب ان کا فیس ہوتے تھے, اب نواز شریف صاحب اگر بولیں گے بھی نا مینار پاکستان پہ کہ میں نے معاف کیا, تو کوئی معاف اندر سے نہیں کیا انہوں نے. اور نواز اگر عمران خان صاحب بھی واپس آئے نا اندر سے نہیں انہوں نے معاف کیا ہوگا. اور وہ کریں یا نہ کریں, لیکن عوام تک جو میسج گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ یار ان لوگوں کو یار لچ فرائی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور پھر کرنا کیا چاہیے؟ کرنا ہے دو چیزیں جی, صرف دو چیزیں, چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی. ساری جماعتیں مل کے لکھیں, وہ ڈالیں. وہ مطلب آپ نہیں ووٹ تو ڈالیں. میں تو پاکستان میں رہ رہا ہوں تو میں آئین پاکستان کی بات کروں گا. اب یہ 2024 کے اندر جو ووٹ ڈالنے کا موقع آئے گا, آپ کے خیال میں وہ الیکشنز کریڈیبل ہوں گے؟ دیکھیں جی کریڈیبل الیکشن تو اس سے پہلے 2018 والے بھی کوئی نہیں تھے, لیکن دیکھیں ایک سسٹم تو چلنا چاہیے نا. یہ تو مطلب اس کا کوئی حل نہیں ہے نا. مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ جی وہ ڈرائیور جو ہے وہ فلاں ڈرائیور نے سگریٹ لگایا ہوا ہے, تو کیا مجھے فیملی کے ساتھ سفر کرنا چاہیے؟ سفر تو میں نے کرنا ہے. 2018 اور 2024 کے الیکشنز کا کمپیریزن کریں تو دونوں میں سے زیادہ کریڈیبل کون سے ہوں گے؟ 2018 کے جو الیکشن ہے وہ تو پاسٹ ہے, یہ بھی فیوچر ہے, یہ ہو جائے نا. دیکھ کیا رہے جی, دیکھنے کی کیا بات ہو سکتی جب تک ہوتے نہیں اس وقت. ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ سڑک کس طرف جا رہی ہے؟ ابھی بھی نظر نہیں آ رہا. جب الیکشن ہوں گے پھر بات کریں گے, ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے. 9 مئی نہیں ہوئی تھی نا
तो हम तो कुछ और समझ रहे थे, 9 मई के बाद कुछ और हो गया, हो सकता है कोई और आगे कोई मार्च इंतजार कर रहा हो या दिसंबर हो जाए, कोई दिसंबर इंतजार, देखे ना। हाँ, तो प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा। बाकी है कि चूंकि हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया, मैं यानी इसी मुल्क से मैंने तालीम हासिल की है, इसी की ग़िज़ा से मैं परवान चढ़ा हूं, तो मैंने इस सिस्टम में बेहतरी की उम्मीद तो रखनी है। आज पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, कोई सेटिस्फाई नहीं क्या है। आपकी राय है? जितनी भी आप बातें करते हैं ना इस हवाले से, जो आप आवाज उठाते हैं, ये सब कुछ बातें करते हैं, ये अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन क्या करें, हमने जाके जंगलों में तो नहीं रहना, इसी सिस्टम में रहना है। अब आसमा जहांगीर एक दिलेर औरत थी, वो कहती थी यार तीसरे दिन आप जो है ना वो डेमोक्रेसी का पौधा उखाड़ते हैं और फिर कहते हैं ये बड़ा नहीं हो रहा, तो उखाड़ा जाता है ना। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी अवाम को एजुकेट होना चाहिए, उन्हें अपने हुकूक का भी पता होना चाहिए और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का भी पता होना चाहिए। 2018 तब ये लोग जाके ना टैंकों के आगे लेटेंगे और भगवान की मिसालें देते हैं। आप चाहते हैं लोग टैंकों के आगे लेटें? मैं कहता हूं कि खुदा ना खासा टैंक आने ही नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर टैंक आते हैं ना किसी पॉलिटिकल लीडर को हटाने के लिए नाजायज, तो अर्दगान को ये एज हासिल था कि वहां पे फौज इतनी मजबूत थी, उसके बावजूद वो यूरोप के साथ रह के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सीख गए हुए थे। इमरान खान को टैंकों ने हटाया था कि वोट ने हटाया था? देखें जो सामने है वो तो वोट नहीं हटाया, टैंकों ने नहीं हटाया। नहीं सामने मैं बात कर रहा हूं, पीछे तो आपको पता है पीछे टैंक थे जी, चूंकि टैंकों ने सहारा दे के उनको लाए थे, अच्छा। वो पीछे से हट गए तो वो गिर के धड़म से। थोड़ी देर पहले जो आसमा जहांगीर की आपने एग्जांपल दी थी, मेरा इस बात पे ये इख्तलाफ है कि 2018 से लेके 2022 या इवन फॉर दैट मैटर 2023 में जब तक शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, क्या इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जा सकता है? नहीं, कहां से है? हाइब्रिड निजाम था ना। एक जरा लूले लग तो रहा फिर है। इसके ऊपर गिला शिकवा किस बात का? कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। मुझे तो कोई हमदर्दी नहीं होती जब इन लोगों को इसी तरह लाया जाता है और इसी तरह हटाया जाता है, मुझे तो कोई हमदर्दी नहीं तो देखें फिर आप या तो इमाम खोमैनी बन जाए फिर। नहीं मैं तो फिर सरकार जो बनने की कोशिश कर रहे हैं या बनाने की कर रहे हैं, उनको तो ना उस काम से रोके। कौन बनने की कोशिश कर रहा है? मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूं कि यार आप समझ लो कि आपने पॉलिटिक्स के जरिए चेंज लेके आनी है, भले इसमें ज्यादा टाइम ले, आपने नॉन स्टेट एक्टर नहीं बनना, फसादी नहीं बनना, वो तो किसी सूरत नहीं बनना। ठीक है। अच्छा, लेकिन ये जो फसाद है, नॉन स्टेट एक्टर, मजहबी जमातों के हाथों में असला, ये वही लोग देते हैं कि जिनसे हमारा बुनियादी इख्तिलाफ है। ठीक, लेकिन आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान के इमाम खोमैनी बन सकते हैं? और नहीं, मैंने अपनी ही बात करनी, और मैंने कहा कि मैं उसकी तरफ लोगों को गाइड करूंगा, जरूरी रास्ता वो आप, हाँ रास्ते की बात कर रहा हूं कि लोगों को चेंज के लिए आमादा करना चाहिए। सो वुड दैट लीड टू एन इस्लामिक इनकलाब? नहीं, इनकलाब साहब नहीं, अच्छा, पॉलिटिकल स्ट्रगल। इसमें आप 100% की बात ना करें। आपकी कोई सियासी जमात तो नहीं है? नहीं, मैंने तो सियासत ज्वाइन भी नहीं करनी। अच्छा, नहीं वो उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ना आपने? नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि वो एक ये भी कंट्रोवर्सी आपके ऊपर है कि शायद नहीं, क्यों इलेक्शन लड़ना? नहीं, क्यों ऐसा क्यों? आप इतना मैं बताऊं, मेरी जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है कि मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकूंगा। अच्छा, और दूसरी बात, वही बात जो आप कह रहे हैं, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। आमतौर पे जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं वो किसी न किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर देते हैं हल्कों के अंदर। यू प्लान टू डू दैट? नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं। इस वक्त जो कैंडिडेट मुझे नून लीग के नजर आ रहे हैं, ये वही हैं जो किसी जमाने में पीपल्स पार्टी के थे, फिर क्यू लीग में रहे, फिर पीटीआई में रहे। तो अगर नून लीग वालों ने इनको टिकट दिया तो इसका मतलब है कि फिर वोट को इज्जत वाली तो बात। अच्छा, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। आप अपने आप को वो मार्जिन देने के लिए तैयार हैं कि आपके नजरियात बदल गए, ये बात आप उस कैंडिडेट को देने के लिए तैयार नहीं है कि जिसके नजरियात बदल गए। वैसे वसूलन देनी चाहिए, लेकिन ये अगर आप इलेक्शन में खड़े हो, हाँ जी, तो आपको पता है आप मेरे टॉक शो में आएंगे तो मैंने आपके सारे पुराने बयान चलाना शुरू कर देंगे। तो ये कहते थे इंशाल्लाह ताला ये हो गई नहीं, ऐसा हो गई नहीं है, ऐसा नहीं, मैंने तो इस तरफ आना ही नहीं। उसकी वजह यह कि मेरे पास एक बड़ी जिम्मेदारी है, उसके होते हुए मैं इतने बड़े लेवल के काम को अपने गले नहीं डाल सकता। अच्छा, लेकिन ये भी थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी कि आप नून लीग के कम से कम कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। नहीं, मैंने नून लीग या पीडीए की बात नहीं की, मैं कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं। वो तो मैं एंड टाइम पे डिसाइड करूंगा ना कि कौन सा कैंडिडेट बेहतर है। इज इमरान खान करप्ट? मेरे ख्याल है तोशा खाना और बाकी सारी चीजों के बाद तो चीजें सामने आ चुकी हैं। यस, उनकी नाक के नीचे हुआ है। इज नवाज शरीफ करप्ट? उनके नाक के नीचे भी चीजें होती रही हैं। क्लियर कट जवाब देना। ये तो नहीं, क्लियर कट किस तरह? मेरे पास तो देखें, हमारे सारे जजों ने मिलकर करोड़ों रुपया लगवा के इस कौम का एंड पे इकामा निकाला, तो मैं कैसे करूं? मेरे पास तो कोई रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि इन सब लोगों के नीचे ये सब कुछ होता रहा, वो तो मेरे सामने है। नहीं, मेरा कहना वो जो अकामा वाला जो केस है उसको तो फ्लॉट कहते हैं। वो कहते हैं जनाब ये अदालती जो है वो कहते हैं ना, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब हमारी अदालत किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंची तो मैं, आपका बिलीफ क्या है? देखिए, मेरे पास तो कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है। हाँ, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि जो हमारी अदालतों ने क्लेम किया था ना नवाज शरीफ साहब के बारे में, तो वो साबित नहीं कर सके। अच्छा, हाँ, ये मैं कहूंगा। तो फिर वो करप्ट ना होगा ना?
دیکھیں یہ آپ کرپٹ نہ ہوئے یہ والی آپ ڈگری اگر مجھ سے لے کے جائیں گے کسی کے بارے میں تو میں کیسے دے سکتا ہوں؟ ڈر رہے ہیں آپ؟ کیا ہوگا؟ نہیں یہ وجہ نہیں، افریڈ ہونے والی بات نہیں، پتہ کیا ہے، کیونکہ ان لوگوں کی ناک کے نیچے یہ سارے کام ہوتے رہے. خان صاحب کے بارے میں ہم نے گراس روٹ لیول کے اوپر اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو خان صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہاں جی وہ دیکھیں توشہ خانہ ہے تو یہ تو وہ ہے. آپ نے ان کو ایک کرپٹی پہ برانڈ کیا نا آپ نے. دیکھیں ان کے ناک کے نیچے ہوا نا، جہانگیر ترین والا معاملہ بھی ہوا اس وقت. اچھا ہاں ان کی ناک کے نیچے ہوا نا، تو نواز شریف صاحب کی ناک کے نیچے کے بھی بہت کچھ ہوتا رہا. اچھا تو میرے خیال اب آگے چلنا چاہیے. اس وقت نواز شریف صاحب نے جو لائن لی ہے نا مینار پاکستان والی، کون سی؟ کہ بھائی ٹھیک ہے سب کو معاف کیا اب آگے چلیں. آپ کے خیال میں کس کو معاف کیا انہوں نے؟ جن کے ساتھ ان کا مسئلہ تھا تو انہیں کو معاف کیا نا. کوئی پولیٹیکل فورسز کو وہ معافی تو نہیں دے رہے؟ نہیں، امید ہے انشاءاللہ ان کو بھی دے دیں گے. میں آپ یہ نوٹ کر لیں، یہ ویڈیو چلائیے گا انشاءاللہ. اگر عمران خان صاحب کو کوئی اس حوالے سے کوئی چھوٹ والا معاملہ ہوا تو نیکسٹ گورنمنٹ میں ہی ہوگا. الیکشن سے پہلے ان کے لیے کوئی چھوٹ والا معاملہ نہیں ہوگا. آپ چھوٹ نواز شریف دیں گے؟ نہیں، وہ بھی ایگری کیے ہوئے ہوں گے اس میں. ایگری کروا لیے جائیں گے بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے عمران خان کو ایگری کروا. جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی. تو پھر وہ تو کہیں اور سے ہوتا ہے اس نا. کا گلہ تو مجھ سے نہ کریں، نہ تو میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، میں تو خود ڈیموکریٹک بندہ میں ہوں. نے یہ نہیں کہا آپ اسٹیبلشمنٹ، میں تو آپ کو ہونا روایا جا سکتا ہے. میرے خیال میرا صرف جو یہ دوبارہ وہی پوائنٹ آ رہا ہے کہ آپ اس پورے ڈیموکریٹک سسٹم جو بھی ڈیموکریٹک سسٹم ہے آپ اس میں ووٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کریں. میں نے کہا تھا، اب یہ میں نے چیپٹر کلوز کر دیا. اپنے لیے ضرور بات کروں گا، کسی کو میں کوئی گارڈ نہیں کروں گا. ووٹ کرنے کے لیے آپ نہیں دیکھیں گے اب ہمارے سامنے سارے منٹ تو سی آئی لڑ رہے ہیں. میں لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ووٹ ڈالو. اچھا میں جا کے بندہ وزیر اعظم بنے گا وہ کرپٹ ہی ہوگا؟ نہیں ضروری نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا نواز شریف، یار ابھی تو پتہ ہی نہیں کس نے بننا ہے. لیکن اچھا چلیں میں ایک سوال کو دوسری طرح لے لیتا ہوں. یہ پورے ہورائزن میں ایماندار بندہ کون لگتا ہے؟ ایماندار میں خود ہوں الحمدللہ. آپ نے تو الیکشن لڑنا، مجھے اپنے بارے میں پتا ہے. آپ نے تو الیکشن لڑنا نہیں، آپ نے خود کہا. تو باقی کسی کے بارے میں کوئی تو بندہ ہو نا جسے باقی نہیں، اس میں کوئی نہیں ہوگا. یہاں سے لے کے میں تو اس ٹرم کو ہی غلط سمجھتا ہوں. صادق اور امین کی جو ٹرم انہوں نے ڈیوائس کی ہوئی ہے اس سسٹم کے اندر، جہاں پہ چپڑاسی سے لے کے اوپر تک ایک کرپٹ نظام جس کو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اندر 100% تو کسی کو ڈگری نہیں دی جا سکتی. وہ بڑا ایماندار آدمی ہے. اچھا ریاست مدینہ خان صاحب نے جو ہے وہ یہ ٹرم کوائن کی، اس کے اوپر بہت پالیٹکس بھی کی، جلسے کیے. ریلیجن کا استعمال پالیٹکس میں اس طرح ہونا چاہیے؟ ریلیجن کا پازیٹیو استعمال اگر ہوتا ہے جتنا ایک ہے جو ہمارے ملک کے ایک سمجھ لیں نظریاتی جو معاملات ہیں اس میں تو درست ہے، لیکن یہ جو مذہبی ٹچ ہے یہ بالکل غلط ہے. جی تو ریاست مدینہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جی ٹچ نہیں دینا چاہیے تھا بالکل. اچھا تو اور پھر اس طرح تو پھر جتنی ریلیجس پارٹیز ہیں آپ تو پھر اس کے بھی خلاف؟ نہیں ان کے نہیں، کیونکہ وہ تو اس کی بنیاد کے اوپر آیا نا، ان کا تو رائٹ ہے کہ وہ بولیں. یہ کیا بات ہے؟ ان کی بنیاد ہے نا اس کے اوپر. They have the right to speak لیکن دوسروں کے پاس نہیں. نہیں رائٹ ان کا ہے، لیکن یہ پھر اس کے کیپیبل بھی ہونا جب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں.